الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاة والسلام مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے کر لے عبادت جوانی میں کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے
طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور آخرت فرمایا کہ آخرت تو باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اور اللہ والوں نے اس فانی دنیا سے کبھی بھی دل نہیں لگایا۔ انسان جب کرائے کے مکان میں ہو اس سے دل نہیں لگاتا۔ 3 دن کے لیے ممبئی جائیں کسی کام سے، وہاں سے دل نہیں لگاتا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر دل لگانے کی جگہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آخرت یہ دل لگانے کی جگہ ہے۔ یوں فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور وہ کتنا رہنا ہے؟ 50 60 70 سال، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، اور وہاں کتنا رہنا ہے؟ لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، اربوں سال، کھربوں سال۔ فرمایا وہ جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اتنی لمبی جو زندگی آنے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے سیمپل کے طور پر مجھے اور آپ کو یہ مختصر سی زندگی دی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں اگر یہ 5-6 فٹ کے بدن پر ہم اللہ کے حکم کو جاری کریں گے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے، میرے عزیزو، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف سنور جائے گی۔ اور اسی کو عقل مند فرمایا، اسی کو ہوشیار فرمایا، اسی کو سمجھدار فرمایا۔ کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے۔ اچھا، موت کو یاد رکھیں گے کیا ہوگا؟ فرمایا موت یاد ہوگی تو نمازوں کا اہتمام ہوگا، موت یاد ہوگی تو قرآن شریف کی تلاوت کا وقت ملے گا، موت یاد ہوگی اللہ کے راستے میں جانے کو دل چاہے گا، موت یاد ہوگی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کو دل کرے گا، موت یاد ہوگی بزنس میں جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، تانا نہیں دے گا، عیب بتائے بغیر مال نہیں بیچے گا، موت یاد ہوگی بد نظری نہیں کرے گا، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنے والدین کو ناراض نہیں کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا۔ اگر موت یاد ہوگی اپنے بچوں کی صرف دنیا کی فکر نہیں کرے گا بلکہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرے گا۔ اگر موت یاد ہوگی تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور اگر موت کو بھولے گا تو دنیا کی محبت دل میں جڑ پکڑے گی۔ اور یوں فرمایا کہ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے،
اور اللہ کی محبت یہ تمام خیر کی جڑ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، فرمایا کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ میرے عزیزو، ایک بڑا طبقہ ہے جن کو ہماری آنکھیں دیکھتی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ملتے تھے، ہم ان سے مصافحہ کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ہم سے فون پہ بات کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے ان کا جنازہ بھی دیکھا، ان کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ میرے عزیزوں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا آخرت کو برباد کرنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا ہیرو کی اور کرکٹروں کی نقل اتارنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا اللہ کو ناراض کرنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بنانے کے لیے ہے، بنانے کے لیے ہے۔ کیا بنائیں؟ فرمایا اپنی آخرت بنائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے صلح کریں، اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑیں۔ میرے عزیزو، 60-70 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا، آگے 60-70 سال کے بعد میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو، ایک یاسین شریف پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جس کو یہ یاد ہو؟ تو کیا خیال ہے ہمارے پر پوتے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ ہمارے پر پوتے ہم کو پڑھ کے بخشیں گے؟ نا 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 نا، یہ دنیا تو مطلبی ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری، جگ میں تیرا کوہٹ کاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول۔ میرے عزیزو، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ یوں فرمایا، یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے، یہاں کا نامور ہونا بھی دھوکہ ہے، یہاں پیسے کا آ جانا دھوکہ ہے، یہاں عزتوں کا مل جانا دھوکہ ہے۔ حقیقی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، آنکھ بند ہونے کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی۔ یہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ ارے نہ عمر واڑہ ہمیشہ رہے گا، نہ آپ عمر واڑہ میں ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ آپ کے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ صورت ہمیشہ رہے گا، نہ آپ صورت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی، نہ ہم ہماری فیملی کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا بزنس ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے بزنس کے درمیان ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون سا بزنس ہے جس کے لیے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ یہ ہماری کیسی اولاد ہے جس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے کیا بیوی بچے ہیں جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ حلال سے بھی آنے دو، حرام سے بھی آنے دو، جھوٹ بول کر بھی آنے دو، سود کے ذریعے بھی آنے دو۔ کیا کرنا ہے؟ کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ ارے ایسا پیٹ پالنا ہے کہ اپنی اور ان کی آخرت برباد کرنی ہے۔ کیا قبر کو جہنم کا گڑھا بنانا ہے؟ کیا ہمیشہ کی لائف میں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے بربادی کا سامان کرنا ہے؟ فرمایا نا 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 نا، یہ نادانی ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں اور مومنوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ مجھ سے بھی خطاب ہے، اے ثاقب، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں۔ یہ میرے اور آپ سے
اللہ کا براہ راست خطاب ہے. اللہ مجھے بھی کہنا چاہ رہے اور آپ کو بھی کہنا چاہ رہے, قُوْ أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو سب سے پہلے, انفسکم, تم اپنے آپ کو, وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم بڑی خطرناک چیز ہے, وہ اللہ کو ناراض کرنے کی جگہ ہے. وہ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ حفاظت فرمائے جہنم ہوگا. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے, یہ بہاروں کی جگہ ہے, یہ عیش کی جگہ ہے, یہ راحت کی جگہ ہے, یہ سکون کی جگہ ہے, یہ اطمینان کی جگہ ہے, یہ مزے کرنے کی جگہ ہے, یہ پکنک کی جگہ ہے. ہمارے نبی جنت میں ہوں گے اور جنت میں بار بار اللہ کا دیدار ہوگا. اور جب پھرنے کی جگہ ہو, گھومنے کی جگہ ہو, تفریح کی جگہ ہو, انسان سوچتا ہے کہ کاش میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا. ارے یوں فرمایا کہ جنت تفریح کی جگہ ہے, اللہ نے وہاں حوریں رکھی ہے, اللہ نے وہاں بہاریں رکھی ہے, اللہ نے وہاں آبشاریں رکھی ہے, اللہ نے وہاں مختلف قسم کی نعمتیں رکھی ہے. میرے عزیزوں, یہ دنیا کی نعمت جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ارے جنت کے بارے میں صحیح معنوں میں نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی دماغ میں, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا. ایسی عالیشان جنت, اگر ہم جنت میں چلے گئے اللہ ہم سے خوش. ارے یوں فرمایا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. خلاصہ یہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. قرآن کس کو کامیاب کہتا ہے؟ اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے بعد ناکامی نہ ہو, جس کے بعد ناکامی نہ ہو. یہاں کی کامیابی بھی دھوکہ ہے. 11ویں میں فیل ہونے والا, 11ویں میں پاس ہونے والا 12ویں میں فیل ہو جاتا ہے. ابھی خوشیاں دیکھنے والا 2 دن کے بعد پھر غمی دیکھتا ہے. میرے عزیزوں, حقیقی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. جب اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے, یوں فرمایا یہ حقیقی کامیابی ہے. وہاں کی نعمتیں عجیب اور غریب ہے, جو جی چاہیں گے کھائیں گے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. لیکن کب دنیا میں جب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تب. اگر دنیا میں اپنی مرضی چلائی, اللہ اس کے رسول کی مرضی کو پیچھے رکھ دیا, پوری زندگی کا یہ امتحان ہے, ایک ہی امتحان ہے. اپنی مرضی پوری کرتے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی مرضی. فجر کی اذان ہوئی ہے, اللہ نے بلایا ہے, یہ کسی مالدار نے کنکوتری نہیں بھیجی ہے, یہ پیدا کرنے والا رب خالق مالک وہ کنکوتری بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آجا میرے بندے نماز کی طرف, حی علی الفلاح. ارے تو کہاں کامیابی تلاش کر رہا ہے؟ نرم نرم بستروں پر, میٹھی نیند میں؟ نا 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 نا, وہاں ناکامی ہے. ارے تو آ میرے گھر کی طرف, اپنی پیشانی جھکا تو صحیح. یوں فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جو فجر کی نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. میرے عزیزوں, پتنگ کٹ جائے پھر اس کے لٹیرے لوگ بہت ہو جاتے ہیں. کہاں جا کے گرے گی, کون اس کو لٹے گا, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور ہاں فجر چھوٹ جائے اس دن کے لیے زندگی کی پتنگ کٹ جاتی ہے. نفس اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, شیطان اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, ہمیں گناہوں کی طرف پھانسنے کی کوشش کرتا ہے. حالات شروع ہو جاتے ہیں, پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے. کچھ باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے, ذرا دھیان سے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. بندہ جب تھوڑا سا نیک بنتا ہے, اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ نیک نہ بنے. ارے نا 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 نا, نیک بن جا, اللہ کا ہو جا, اللہ سے دوستی کر لے. ایک ہی زندگی ہے ورنہ آخرت برباد ہے.
اور نیک بن کے اگر اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا پھر وہاں بہاریں ہی بہاریں ہیں، دنیا میں بھی چین، سکون، اطمینان اور امن و امان اور عزتیں، بغیر پروٹوکول کے عزت، بغیر پروٹوکول کے اس کا رعب، اس کا دبدبا، پھر اس کی گھر والے بھی اس کی مانے، جنگل کا جانور بھی اس کی مانے، اور جو اللہ کی نہیں مانے پھر اس کے گھر والے بھی اس کی نہ مانے، اس کے بچے بھی اس کی نہ مانے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی، ارے اللہ کی مانو تمہاری بات کا وزن پڑے گا، اللہ سے محبت کرو ساری دنیا آپ سے محبت کرے گی، اللہ سے ڈرو ساری دنیا میں آپ کا رعب پڑے گا، ارے اللہ کے ہو جاؤ سب کچھ آپ کے ہو جائیں گے، آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، ارے اس کے ہو کر کے تو دیکھو وہ سب کو اپنا ہمارا نہ کر دے تو کہنا، اس کی طرف آ کر کے تو دیکھو سب کے دل میں ہماری محبت نہ ڈال دے تو کہنا۔ میرے عزیزو کچھ باتیں ہیں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ شیطان نیک انسان کو، اچھے انسان کو کیسے اپنا لقمہ بناتا ہے اور کیسے اپنے قریب کرتا ہے اور کیسے اس کو اپنے اللہ کی نظر سے گراتا ہے۔ بندہ جب تھوڑا سا نیک ہوتا ہے، دینداری کی طرف آتا ہے تو شیطانی، نفسانی، شہوانی خیالات کبھی کبھار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، دیکھ یہ گناہ ہے، یہ کر لے تجھے لذت ملے گی، تجھے سکون ملے گا، بد نظری کر لے، موبائل کا غلط استعمال کر لے، مشت زنی کر لے، یہ گناہ کر لے تجھے اچھا لگے گا۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، یہ نفس کا کام ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ ہمارے دل میں گناہوں کا میسیج ڈالتا ہے، ہم کیا کریں، کیسے بچیں اس میسیج سے؟ فرمایا وہ جو گناہ کا میسیج ڈال رہا ہے اس کو اوپن نہ کریں، اس کو کھولے نہیں، اس کو کلک نہیں کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ میرے موبائل پر کسی نے میسیج بھیجا، اب میرے اختیار میں چاہوں تو اس کو کھولوں، میں چاہوں تو اس میسیج کو نہ کھولوں، اگر اس میسیج کو میں نہیں کھولتا تو پھر میرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر اس میسیج کو میں کھولتا ہوں تب مجھے اس کی کارروائی کرنی پڑے گی، سامنے والے کو جواب دینا پڑے گا۔ تو شیطان گناہ کا میسیج ڈالتا ہے، اگر ہم نے اس کے میسیج کو کلک کیا اور اس کے میسیج پر پی ایچ ڈی کیا، یاد رکھنا وہ اپنی جال میں پھنسائے گا، گناہ کروائے گا، اللہ کی نظر سے گرائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے جب گناہ کا میسیج آئے اور وہ ہر انسان کو ڈالتا ہے، ایمان والوں کو بطور خاص ڈالتا ہے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اس وقت میں اور آپ کیا کرتے ہیں۔ جب وہ گناہ کا میسیج ڈالے تو اس میسیج کو کلک نہ کریں، فوراً 3 مرتبہ اللہ سے کہیں رب مجھے گناہ سے بچا لیجئے، پیارے اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، فوراً کوئی نیکی کر لے، کوئی نیک کام کر لے، انشاءاللہ گناہ کا خیال چلا جائے گا، گناہ کا خیال رکے گا نہیں، گناہ کا خیال ہٹ جائے گا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ شیطان بھی دشمن ہے اور نفس بھی دشمن ہے، تو یہ گناہ کا خیال شیطان کی طرف سے آیا ہے یا نفس کی طرف سے آیا ہے، کیسے پتا چلے؟ فرمایا کہ جو گناہ کا خیال شیطان کی طرف سے آئے گا وہ 1-2 مرتبہ کے ہٹانے سے ہٹ جائے گا، اور جو گناہ کا خیال نفس کی طرف سے آئے گا وہ بار بار تقاضا کرے گا، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، کیونکہ نفس کی مثال بچے کی طرح ہے، نفس ضدی ہوتا ہے، ایک چیز پہ اڑ جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کا میسیج ڈالتا ہے، اگر ہم اس کے میسیج کو نہ کھولیں تو وہ بڑا ہوشیار ہے، چالاک ہے، وہ نئی نئی اسکیمیں دیتا رہتا ہے، نئے نئے پلاننگ دیتا رہتا ہے، اچھا یہ گناہ نہیں کرتا تو یہ کر لے، یہ نہیں کرتا تو یہ کر لے، کسی طرح اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں فرمایا کہ پوری دنیا میں ہمارے 2 ہی دشمن، ایک نفس اور ایک شیطان، تیسرا ہمارا کوئی دشمن نہیں، چاہے ہماری برائی کرے یا ہماری تعریف کرے، ہر وقت دعا کرو اے اللہ نفس و شیطان کی جال سے بچا لے، ان کے مکر کو سمجھا دے، رب مجھے بچا لیجئے۔ میرے عزیزو جب نفس کی طرف سے خیال آئے، شیطان کی طرف سے خیال آئے،
اللہ کے ذکر میں ہم مشغول ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گناہ سے بچ جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر جان بوجھ کر گناہ کیا، معلوم ہے یہ گناہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی گناہ کر لے، گناہ کرتے کرتے روح نکل گئی تو، گناہ کرتے کرتے جان نکل گئی تو، گناہ کرتے کرتے اللہ ناراض ہو گیا، توبہ کی توفیق چھین لی تو۔ گناہ کے مقابلے میں مصر کے ایک مؤذن صاحب نے بد نظری کی تھی، کچھ وقت کے بعد ان کا انتقال ہوا، اللہ نے ان کو عیسائی بنا کر کے اٹھایا۔ کبھی کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو کے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے میرے عزیزو یہ شیطان کی چال ہے، ابھی گناہ کر لے، بعد میں توبہ کر لینا۔ اسے کہیں نا، یاد رکھنا، جان بوجھ کر اگر گناہ کیا، پتہ ہے کہ گناہ ہے، پھر بھی کر لیا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ختم ہوا، فوراً کوئی حالات، فوراً کوئی مصیبت، فوراً کوئی پریشانی، بیوی کا نافرمان ہو جانا، بچوں کا اکڑ جانا، مالی اعتبار سے پریشانی کا آ جانا، کوئی نہ کوئی بائک کا ٹکرا جانا، پیر کا کسی جگہ لگ جانا، کوئی نہ کوئی حالات میں انسان گر جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا گناہ کے راستے میں دکھ دکھ دکھ، اور نیکی کے راستے میں سکھ سکھ سکھ۔ یہ اللہ نے آٹومیٹک نظام بنایا ہے اپنے فضل سے۔ کھانے کو منہ تک پہنچانا ہمارے اختیار میں ہے، اندر کا نظام اللہ نے آٹومیٹک بنایا ہے۔ نیکی کرنا یا گناہ کرنا اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے۔ نیکی کریں گے، سکھ سکھ خوشی کے نظام میں داخل ہو جائیں گے، گناہ کریں گے، دکھ کے نظام میں داخل ہو جائیں گے۔ انجانے میں گناہ ہو جائے، معافی مانگ لے، جان مجھ کر گناہ نہ کرے، اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ 3 باتیں یاد رکھیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کے اندھیرے میں اپنے اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا، اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو کیا منہ بتاؤں گا۔ میرے عزیزو، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جان مجھ کر گناہ نہیں کرتا، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج تک کی جو گناہ ہوئے، زندگی جو غفلت میں گزری، اس کو نارمل نہ لو، اس کو نارمل نہ لو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ نا 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 نا، بچہ 3 نافرمانی کرے، کیسا باپ کو غصہ آتا ہے، سامنے بولے، پھر باپ کو غصہ آتا ہے۔ اگر بچہ کہے دیکھا جائے گا، باپ کی نافرمانی کرتے رہو، ارے نا نا نا، حالات میں آ جائے گا، باپ 2-4 تھپڑ لگا دے گا، گھر سے نکال دے گا، تیری زندگی دشوار ہو جائے گی، ماں باپ کا پیار پھر تجھے نہ ملے گا۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، شیطان کہتا ہے کرتے رہو، دیکھا جائے گا۔ نا 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 نا، اللہ کی طرف سے مار پڑے گی، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ نے کہہ دیا جا اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر، میرے عزیزو، اگر اللہ کی حفاظت سے نکل جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ والے ہوں وہ گناہوں سے بچے، ہم تھوڑی نہ اللہ والے ہیں، ہم تھوڑی نہ نیک ہے۔ ارے کیا بول رہا ہے؟ کیا تجھے اللہ والا نہیں بننا؟ کیا تجھے اللہ کا دوست نہیں بننا؟ یا دوستی ہوتی ہے یا دشمنی ہوتی ہے؟ پھر کون ہے جو یوں کہے کہ میں اللہ سے دشمنی کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں کرنا چاہتے، پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ دوست کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دوست کو ولی کہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں بھی نیت کروں، آپ حضرات بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، پوری کوشش کریں گے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ، مسجد کی 4 دیواری میں اپنے اوقات کو گزارو۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، یہ بزنس میں بھی گزر جائے گی، یہ گھر پر بھی گزر جائے گی، یہ ICU روم میں بھی گزر جائے گی، یہ بیماری کے ساتھ بھی گزر جائے گی، یہ مالداری
بیکاری میں غریبی میں بھی گزر جائے گی، یہ جھوپڑے میں اور بنگلے میں بھی گزر جائے گی، یہ فلیٹ میں اور خود کے مکان میں بھی گزر جائے گی، بادشاہ ہوں گے تو بھی گزرے گی، فقیر ہوں گے تو بھی گزرے گی۔ اللہ کے دین کی محنت کرو گے اور اللہ کے لیے وقت نکالو گے تو بھی یہ دنیا کی زندگی گزرے گی، اور اگر اللہ کو ناراض کرو گے، دنیا کو ترجیح دو گے، اللہ کے قرآن کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ والوں کی صحبت کے لیے اگر وقت نہیں نکالو گے تو بھی یہ زندگی گزرے گی۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ میرے عزیزو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ سب گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور اگر گناہ ہو جائے پھر دیر نہ کرنا، فوراً توبہ۔ میں نے سفید کپڑا پہنا ہوا ہے، ایک دھبا لگ گیا، ابھی تو ایک ہی لگائے، دوسرا لگ گیا، ابھی تو دوسرا لگائے۔ ارے نادانی ہے، ایک لگائے ایک صاف کر لے، دوسرا لگا دوسرا صاف کر لے، انتظار کیوں کرتا ہے؟ صاف تو کر لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا آخری، اگر گناہ نہ چھوٹے تو نیکی کرنا بھی نہ چھوڑنا۔ اگر گناہ نہ چھوٹے تو نیکی کرنا نہ چھوڑنا کہ بھئی گناہ نہیں چھوڑ رہے اس لیے نیکی چھوڑ دی۔ ارے نا 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 نا، گناہ اندھیرا ہے، نیکی روشنی ہے، روشنی آتی ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کرتے رہنا اور گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا۔ اللہ نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے تو اللہ کبھی بھی گناہ سے بچنے کا حکم نہیں دیتے۔ اس لیے میرے عزیزو، گناہوں سے بچنا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو عمر واڑا والو، کل ہماری باری ہے۔ اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں، خدا کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم معافی مانگیں گے اللہ کو بڑا کریم پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں معافی مانگتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔